العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرى المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بجاه سید الشہداء محرم الحرام ہے اور دوسرا عشرہ محرم کا پروردگار نے انسان کو خلق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا اور اپنے نمائندوں کو ایک ایک کر کے روئے زمین پہ بھیجتا رہا نبیوں میں کوئی اولو العزم پیغمبر ہے کوئی مرسلین میں سے ہے کسی کو امامت کو بھی درجہ ملا جس کا جتنا بڑا مقام تھا اس نے اتنا ہی بڑا امتحان دیا اور یہ ہدایت چلتی رہی یہاں تک کہ آخری رسول آ گئے اور پھر رسول نے دین کو کامل کر دیا اور دین کامل ہوتے ہی اللہ نے بشریت کی عقل کو بھی مضبوط کر دیا اب یہ عقل اس قابل ہو چکی تھی کہ دین یہ کاملاً جو ہے وہ سمجھ جاتا لیکن اس کے بعد خود خدا نے امامت کے نظام کو نبوت کے بعد انسان کی ہدایت کے لیے جاری اور ساری رکھا انسان کی سرشت میں کچھ چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ بھول جاتا ہے اور یہ اس کا بھولنا جہاں فائدے مند ہے وہاں نقصان بھی ہو دیتا ہے فائدے مند کیوں ہے اگر انسان کو سب یاد رہے تو وہ اپنی تلخیوں کو بھولے گا نہیں زندگی کی یعنی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو کوئی واقعہ پیش آئے اور یہ آپ کے اندر بھولنے کی صلاحیت نہ ہو تو آپ وہ سوچ سوچ کے ویسے ہی مر جائیں گے تو یہ یہاں ضروری ہے کہ انسان بہرحال بھول جائے آج درد ہوا کل بھول جائے لیکن یہاں بھول جانا انسان کو نقصان بھی دیتا ہے کبھی کبھی اللہ اسے کوئی حادثے عبرت کے لیے دیتا ہے اسے سکھانے کے لیے دیتا ہے لیکن انسان اسے بھی بھول جاتا ہے اور یہ بھولتے بھولتے انسان غفلت کی طرف چلا جاتا ہے اور غافل جو ہے قرآن میں غافل بہت خطرناک بیان کیا گیا ہے دنیا میں ذرا سی غفلت ہائی وے پہ ذرا سی غلطی انسان کو موت کی طرف لے جاتے ہیں زندگی میں جو ہے وہ غفلتیں بہت ساری ہیں لیکن جو غفلتیں قوموں نے انجام دی ہیں وہ بہت بڑی غفلتیں ہیں یہ غفلتوں سے بیدار کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ولیوں کو بھیجا ہے کیونکہ یہ غفلتیں ہاتھ سے بیدار نہیں کر سکتے انسان سو رہا ہو تو اسے اٹھانا آسان ہے
لیکن سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو تو اسے اٹھایا نہیں جا سکتا۔ غافل بالکل ایسے ہی ہے، جو غافل ہے وہ جانتا ہے مگر غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ پروردگار نے اپنے نبیوں کو جن قوموں کے درمیان میں بھیجا ان کو سب دکھایا، ان کو سب بتایا۔ اللہ کے نبیوں نے اپنے دور میں ہر نبی نے اپنے زمانے سے کوشش پوری کی، اللہ نے اسی زمانے سے ان کو معجزے بھی دیے، معجزوں کو بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا، مگر جب غفلت پھیل جائے وجود میں تو انسان بیدار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گیا، فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا۔ جادوگر تھے، جانتے تھے رسی سانپ کیسے بنتی ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ نے اللہ کے کہنے پر عصا کو پھینکا اور وہ اژدہا بن کر ان سانپوں کو نکل گیا، کیونکہ جادوگر جانتے تھے یہ کام انسان نہیں کر سکتا، اس لیے موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، غفلت سے بیدار ہو گئے۔ رسول کا معجزہ فرعون کے ساحروں کو غفلت سے باہر لے آیا، کیونکہ ساحر تھے۔ ٹیکنیکلی کیا تھا، مثال کے طور پر آپ کا کاروبار بھی یہاں پہ حضری مارکیٹ ہے نا، زیادہ تر کپڑے بنیانے، ابھی آپ کسی چیز کو دیکھیں گے تو آپ بتا دیں گے ہاں یہ اس کپڑے میں یہ نقصان ہے، کپڑے میں یہ کمی ہے، کپڑے میں یہ، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو ایسے جا کے خرید لیں گے۔ تو آپ ٹیکنیکلی یہ جانتے ہیں، کوئی آدمی مکینک ہو وہ گاڑی کو آواز سن کے بتا دیتا ہے کہ اس میں ٹیکنیکلی یہ مسائل ہیں۔ اسی طرح وہ جادوگر تھے، وہ ٹیکنیکلی جانتے تھے کہ عصا اژدہا کیسے بن سکتا ہے، یعنی انہیں پتا تھا کہ یہ ہم نے تو جو کیا ہے وہ تو آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے، مگر یہ تو اصلی اژدہا ہے۔ بس وہ پہچان گئے کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے رب کے، مگر اس کے باوجود فرعون غافل رہا، فرعون غفلت سے باہر نہیں آیا۔ آٹھویں امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ حاکم وقت کسی نہ کسی بہانے سے امام کو تکلیف پہنچاتا تھا، امام کو اذیت ہو، کھانے کی دسترخوان ہے، روٹی آ رہی ہے، جو شوکت باز تھا، جو تھوڑا بہت کر سکتا تھا، وہ روٹی کو امام سے ہٹا دیتا تھا، اشارہ کرتا تھا۔ حاکم وقت چاہتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے امام کو تکلیف ہو، اب وہ خوش ہو رہا ہے کہ روٹی امام ہٹاتے ہیں غائب ہو جاتی ہے، روٹی ہٹاتے ہیں غائب ہو جاتی ہے۔ پیچھے قالین پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، امام نے تصویر کو اشارہ کیا، تصویر جو ہے وہ مصور کی وجود میں آ گئی، شیر آیا، اس نے اس کو کھا گیا اس کو۔ اب ادھر حاکم وقت پریشان ہے کہ کیا کرے گا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ واپس امام نے اشارہ کیا، شیر واپس تصویر میں چلا گیا، پھر بھی وہ حاکم وقت غافل تھا۔ یہ بیچارہ غفلت اتنی بڑی بیماری ہے کہ قوموں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس غفلت سے باہر آنے کے لیے پروردگار قرآن کی آیتوں میں کیا بیان کر رہا ہے؟ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، مطلب کون سی آنکھ، مطلب نظر نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے نظر، مگر یہ دیکھتے، ہم نے ان کو کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، یہ سنتے نہیں ہیں کانوں سے، مگر کیا ان کو آوازیں نہیں آتی ہیں آوازیں، مگر وہ آواز نہیں آتی جو انہیں آنی چاہیے۔ ہم نے ان کو قلب دیے، لا یفقہون بہا، یہ اپنے قلبوں سے فکر نہیں کرتے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ اس سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں، یعنی
سامنے مول سے دیکھ رہا ہو, نہیں آتا. یہ غفلت وجود کو برباد کر دیتی ہے, کھا جاتی ہے. آج معاشرہ یہ ہو رہا ہے, معاشرہ اپنے سامنے دنیا دیکھ رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھتا ہے, مگر غافل ہے. دین بھی جو ہے وہ بس ہے, نہ ہوتا تو کیا کر لیتے, ہماری تو یہ حالت ہے. دین بھی ہم نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے, اپنی چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے, اپنے آپ کو بعض اوقات دیندار ظاہر کرنے کے لیے, بعض اوقات دین کو بھی ہم اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. فلانا یوں ہے, فلانا یوں ہے, فلانا یوں ہے. اصل دین وجود میں ہونا چاہیے. بعض اوقات انسان ہاتھ میں تسبیح پکڑا ہوا ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہی حق باہو کیا کہتے ہیں, تسبیح پھیری دل نہ پھیریا کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو. علم سکھیا ادب نہ سکھیا کی کرنا علم نو سکھ کے ہو. بات یہی ہے کہ جب آپ کا وجود چیزوں کو اثر لیتا ہے تو غفلت ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. قومیں غفلت میں تھی تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا, اور جنہوں نے ہدایت پالی وہ آ گئے, جو نہیں پائے غافل رہے. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے, تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی 80 لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ 8, تھوڑے سے 950 سال, اتنے سے لوگ صرف مسلمان ہوئے, باقی نہیں ہوئے. مذاق اڑاتے رہے, حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے. جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو اللہ نے جب کہا نا کہ کشتی بناؤ, پہلے تو پھل پھلیے, درخت لگے, ان کے میوے کھاؤ, انہی لکڑیوں سے درختوں کی بات میں کشتیاں بنی ہیں. 80-90 سال لگ گئے. عذاب کو اللہ نے ٹالا کہ شاید کوئی ہدایت پا جائے. جب کشتی بنی تو لوگ مذاق اڑا, کیونکہ نہ پانی تھا نہ پہلے کشتی تھی, تو کہا یہ کیا بنا رہے ہیں, کوئی پانی آئے گا کشتی ہوگی. لوگ مذاق اڑا, لوگ کہہ رہے یہ کیا بنا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ہمیں کل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کون سی کشتی ہے جو ہمیں بچائے گی. اور دنیا بعض اوقات ان باتوں کو نہیں سمجھتی ہے. بہت سارے لوگ مجلس کو نہیں سمجھتے, عزاداری کو نہیں سمجھتے, مگر نہیں پتا انہیں کہ رسول خدا نے خود فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. بھائی یہ سفینہ نجات کون ہے, وہ نوح کی کشتی تھی. اور رسول خدا نے کیا فرمایا کہ میرے اہل بیت کا سفینہ نوح, ان کی مثال سفینہ نوح سے ہے. جو سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا. ابھی لوگ بعض اوقات مجلس کو کہتے ہیں مجلس میں کیا کر رہے ہیں, مجلس سے کیا ہوگا, رونے سے کیا ہوگا. بھائی تمہیں نہیں پتا وہ جو طوفان ہے نا ہماری زندگی میں آنے والا, وہ جو اس دنیا میں بھی ہمیں نہیں پتا, دنیا غفلت میں ہے اس ٹائم. اگر یہ ذکر نہ ہو تو کوئی دانشگاہ, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو انسان کو ہدایت کی طرف لے کے جائے. آپ کے سامنے ہر مذہب, ہر فرقے نے اپنا بازار گرم کیا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی طرف بنا رہا ہے, یہ کافر ہے, وہ کافر ہے, یہ فلانا ہے, وہ مسلمان ہے, وہ فلانا. آپ کے سامنے ہے. مگر صرف مجلس حسین سب کو دعوت دیتی ہے, کسی کو نہیں یہ روکتی ہے. ظالم محترم, نہ یہ روک سکتی, کیونکہ یہ میری آپ کی ہے ہی نہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بولے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب یہ لوگ باہر کٹ رہتے ہیں, دیر میں آتے ہیں, ماتم پہ آتے ہیں, کوئی لوگ نیاز کھانے آتے ہیں. بھائی کھانے تو نیاز آپ کی تھوڑی ہے, امام حسین کی ہے. کیا پتا وہ صرف نیاز کھانے سے حسین کرے. کوئی آخر میں آئے, کوئی دیر میں آئے, کوئی 4 لے کے جائے, کوئی 5 لے کے جائے, آپ بانٹ رہے ہیں. حسین بانٹ رہا ہے, اور آج 1400 سال ہو گئے حسین بانٹ ہی رہا ہے.
ہم لوگ ہیں. یہ ہم ہیں. ہم جنت، ہمارا بس چلے تو ہم تو جنت بھی کسی کو نہ دیں. ہمارا بس چلے تو ہم نے جنت میں کسی کو نہیں جانے دینا. ویسے بھی گھر میں بھی ایک دوسرے کو کیا بولتے ہیں؟ یہ جنت میں جائے گا. ایک دوسرے کو ویسے بول رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں. آگے جو بولتے ہیں اچھا ہی ہے تمہارے ساتھ تو جنت میں آدمی. وہ ہمارا بس تو چلے. ہم اس طرح جنت کو بھی لوگوں کو جانے سے روک دیں، جبکہ جنت خدا کی ہے اور سردار حسین ہے. عزاداران محترم، اور یہ سب کی ہے. اسی لیے یہ وہ مکتب ہے جو ہمیشہ ہدایت دیتا ہے. یہ ہماری غلطی ہے میرے جیسے طالب علم جو یہاں پہ آ کے صحیح بات نہ کریں. ورنہ اس مکتب میں، اس عزاداری میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ میرا ہے، اپنا ہے. میں لوگوں کو اللہ کے بجائے اپنی طرف بلا رہا ہوں. ورنہ یہ ممبر رسول کا ممبر ہے، اور رسول کا ممبر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ ہے. پہلا ممبر جو رسول نے لگایا وہ کون سا تھا؟ جب اللہ نے رسول خدا کو بھیجا کہ جائیے اب ان کو کیا کیجئے، ان کو تبلیغ کریں. رسول خدا نے پہاڑی پہ چڑھ کر کیا کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے فوج آ رہی ہے یا دشمن پیچھے بیٹھا ہے تو کیا کرو گے؟ کہا یار آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے. تو پھر کیا کہا رسول خدا نے جب ماننے گے تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہو، ایک خدا کی عبادت کرو. بس یہ پہلی چیز جو لا الہ الا اللہ کہی، بس پھر پاؤں اکھڑ گئے. کیونکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر کسی کے اپنے اپنے رب تھے، اپنے اپنے خدا تھے. بس وہاں مشکل آ گئی. ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے. وہ باتیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں اگر وہ ہوتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں ہمیں نفس کے خلاف بولا جائے ہمیں بھی مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ انسان کی فطرت میں ہے. نصیحت برداشت کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، لیکن وہ نفس گرم، وہ زبان مبارک کہ جو اللہ کے ولیوں کی ہے، وہ سب کو، نفسوں کو بھی توڑ دیتی ہے. بشر حافی کہ جو اپنے زمانے کا ولی ہے، اسے کس طرح ہدایت ملی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام گلی سے گزر رہے ہیں تو دیکھا گھر سے ایک کنیز باہر کچرا رکھنے آئی. امام نے پوچھا، گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی تھی. امام نے بولا کس کا گھر ہے؟ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ تو کنیز نے بولا میرے آقا کا گھر ہے، میرا آقا آزاد ہے. کہا ہاں، اگر یہ بندے کا گھر ہوتا تو ایسی آوازیں گھر سے نہ آتی. بس یہ ایک جملہ امام نے کہا، امام کے وجود سے بیان ہوا. کنیز نے سنا، کنیز اندر گئی. مالک نے پوچھا کیوں دیر کی؟ کہا امام گزر رہے تھے. کہا پھر؟ کہا امام نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ آزاد کا ہے، غلام کا. کہا پھر امام نے کیا کہا؟ کہا امام نے کہا اگر بندہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. اسی وقت جملے امام کے تھے مگر کنیز کے ذریعے سے دل کو اس نے توڑ دیا. اسی وقت دوڑا ننگے پاؤں گلی کے کونے پر جا کر امام کے قدموں میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، اور ننگے پاؤں توبہ کی. بیان کرتے ہیں ننگے پاؤں چلتا تھا، اور جب جس مکان میں چلتا تھا، گلی میں چلتا تھا، اس جگہ پر کوئی جانور رستے میں غلاظت نہیں کرتا تھا. خدا خود، حدیث بیان ہے رسول خدا سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی اللہ کا دوست بن جائے تو اللہ زمین اور آسمان، سماوات، ملائکہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. عزاداران محترم، خوب انسان کو اپنے نفس سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کے پاس راستہ ہو.
بغیر حق کے، بغیر انسان ولایت کے ان راستوں کو طے نہیں کر سکتا۔ اگر صحیح پیغام نہ ملے انسان کو، یا صحیح جگہ سے نہ لے، تو انسان بھٹکتا رہے۔ اس لیے تو رسول خدا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا۔ اگر تمہیں مجھ تک آنا ہے تو پھر دروازے سے آؤ۔ اب دروازے سے آؤ گے تو علم پاؤ گے، لیکن اگر نہیں آؤ گے تو علم کچھ بھی کرتے رہو۔ یہ سب وہم ہے۔ بغیر ولایت کے انسان کے وجود میں سپارک نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں دنیا میں، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ عالم کچھ اور ہے، یہ تو مادہ ہے۔ ہم تو مادے کو بھی صحیح طرح نہیں جانتے۔ جو شخص جو ہے وہ ہے تو دوسرے مذہب کے لیے واقعہ، کسی شخص ہندو تھا، اس کے بچے مسلمان ہو، روز کیا کرتے تھے، اپنے باپ کے بت کو غلاظت میں پھینک دیتے تھے۔ وہ روز اٹھاتا تھا، دھوتا تھا، پھر رکھ دیتا تھا، پھر وہ پھینک دیتے تھے، پھر اٹھاتا تھا، دھوتا تھا۔ 2-3 دفعہ ہوا ایسا۔ تو ایک دن اس کو خود احساس ہوا کہ جس کو میں خدا مانتا ہوں وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو مجھے کہاں سے بچائے گا؟ تو بعض اوقات انسان پیروں فقیروں کے پیچھے بھگ رہا ہوتا ہے، پیر اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ اللہ کے ولی کے پاس، ولی کون ہے؟ ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی غم ہے۔ حزن کا تعلق گزشتہ زندگی سے ہے، غم کا تعلق آئندہ سے ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام کیا فرماتے ہیں؟ مومن آمد اور جانے پہ خوش نہیں ہوتا، یعنی کچھ اس کی زندگی میں آئے خوش نہیں ہے کہ تب کچھ ہو گیا۔ ابھی بچے کے بعد کھلونا آ جائے کتنا خوش ہوتا ہے، ابھی جوان کے بعد آئی فون آ جائے عجیب سا ہو جائے گا، کیا آ گیا میرے پاس۔ اور چلا جائے، کراچی جائیں ہاتھ سے چھین بھی لیتے ہیں وہ لوگ، تو پھر کیا ہوگا؟ مر گیا، بے ہوش ہو گیا آدمی۔ تو اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے۔ عزیزان محترم، امنیت بڑی نعمت ہے، امنیت بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مومن خوش نہیں ہوتا، کچھ مل جائے یا کچھ چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ دینا بھی اسی نے ہے، لینا بھی اسی نے۔ خوش کس بات کا ہوتا ہے؟ یہ کیفیت ولیوں والی ہے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ جو ملا قلی حسین ہمدانی کے شاگرد تھے، 3 بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے جنہوں نے گریے کر کر کے رات کو اٹھتے تھے، سحر میں روتے تھے، پانی کو دیکھتے تھے وضو کے لیے روتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے روتے تھے، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے تھے۔ گریہ آئی ہے، عید غدیر تھی، گھر میں مہمان تھے، جشن ہو رہا ہے، گھر والوں نے پیغام پہنچایا بیٹا پاؤں سلپ ہو کے غوث میں مر گیا ہے۔ وہی بیٹا جو کھانے کے برتن لا رہا تھا، برتن دھونے کے لیے رکھنے گیا، پاؤں سلپ ہوا، سر لگا اور حوض میں مر گیا، مگر چہرے پر ایک بھی سلوٹ نہیں آئی۔ کہا مولا کا جشن ہونے دو۔ جشن ہوا، جب ختم ہونے لگا تو کچھ دوستوں کو بولا کہ رک جائیے گا، نماز بھی یہیں پڑھیے گا، کھانا بھی نہیں کھائیے گا۔ پھر اس کے بعد انہیں بتایا کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیں اس کا جنازہ دفنانا ہے۔ یہ جب انسان اپنے وجود سے باہر نکل جائے تو آدمی ایسا نہیں کہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں،
سید الشہداء سے زیادہ بھی کوئی عبد کامل ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی علی اکبر سے محبت ہے، مگر خدا کی خاطر دیا ہے تو خدا کی خاطر۔ یہی ہے عزاداران محترم۔ میں بہت زیادہ، میری طبیعت بہت زیادہ اتنی ہے نہیں، میں مسلسل 2 دن تو مسلسل، اور آپ سب کی دعائیں تھیں کہ جب بہرحال میں اٹھ کے آ گیا، ورنہ بہرحال میری ہمت نہ، ڈاکٹر مجھے اجازت دے رہے تھے کہ آپ اٹھیں، لیکن عزیزان محترم بہرحال زندگی یہی ہے۔ برائے سلامتی علماء حق بآواز بلند صلوات۔ یہ انسان کی معرفت انسان کو کمال پہ لے کے جاتی ہے۔ اور ہم بھی اپنی زندگی میں عزیزان محترم یہ کیوں ہے، مجلس سے اٹھ کے جائیں، جب آئیں کوئی اور ہو، جب جائیں کوئی اور ہو۔ ذکر انسان کو بدل دیتا ہے، تبدیل کر ہو ہی نہیں سکتا۔ مجلس حسینی سے بندہ اٹھ کے جائے، جھوٹ بولے، کیسے چوری کرے، کسی کا حق کھائے، کسی کو اونچا بولے، کسی کو تکلیف دے، کیسے ممکن ہے؟ حسین کی بارگاہ سے اٹھ کے جا رہے ہو، مشکل اپنی ہے، اس کو صحیح کرے بس۔ یہ چند دن جو اللہ میں توفیق دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے، اس لیے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ، بے شک امام حسین کیا ہے؟ مصباح الہدیٰ ہے، چراغ ہے ہدایت کا۔ جتنے اندھیرے ہوں، جتنی ظلمتیں ہوں، امام حسین ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ آج جو ہم اندر سے تاریک ہیں، اپنے آپ کو روشن کرنے آئے ہیں۔ بس عزیزان محترم، روزے عاشور کے مصائب آپ سنتے رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ لٹا ہوا کاروان کوفہ میں داخل ہو چکا ہے۔ جب امام علی علیہ السلام کا دور تھا اور جب ان کا گھر والے کوفہ آئے تو کہتے ہیں دن میں پہنچے تھے تو رات کا انتظار کیا گیا، تاکہ حالانکہ محمل تھے، پردے تھے، مگر کوئی دیکھے نہیں علی کی بیٹیوں کو رات کی تاریکی میں کوفہ آئے۔ مگر 61 ہجری کوفہ میں یہ کارواں رات کو پہنچا، دن کا انتظار کیا گیا، کوفہ کی گلیوں کو سجایا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا۔ شخص کہتا ہے جو دارالعمارہ میں جو ہے وہ بنائی کا کام کرتا تھا، گچکاری، سفید مٹی اس طرح، تو اس نے دیکھا کہ شور اور غل اٹھا، تو کہا کہ یہ شور و غل کیسا ہے؟ تو ساری خواتین کو دیکھا کہ جا رہی ہیں بازار۔ کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا ایک باغی گروہ تھا، مارا گیا ہے، تو اس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لائے ہیں۔ یہ عجیب، اس نے بولا میں جا کے دیکھتا ہوں یہ کون گروہ ہے، مگر جیسے ہی اس نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا، وہ جو سر نیزوں پر ہے وہ کسی اور کے نہیں، وہ رسول کے گھرانے کے سر ہے۔ عزیزان محترم، روزے عاشور جب امام کا سب لٹ گیا اور کوئی نہیں بچا تو آپ نے مصائب سنے۔ میں بھی اسی بیٹی سے توسل کے لیے بس چند جملے میں جتنی میری طاقت ہے میں آپ سے بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، ابھی تک آپ نے جتنے مصائب سنے تھے، علی اکبر کے، علی اصغر کے، حضرت قاسم کے، اور کے، یہ سب مصائب آپ سنیں گے دوبارہ، لیکن جو مصیبت شروع ہوئی ہے نا سب سے زیادہ، وہ یا بہن پہ ہوئی ہے یا بیٹی پہ ہوئی ہے۔ روزے عاشور جب امام اپنی بہن سے ودا ہو کے نکلے ہیں نا خیمے سے ماں کی نشانیاں پہنائی گئی، سواری نکلی ہے، دیکھا سواری چل نہیں رہی، دیکھا تو ایک بچی ہے جو پکڑ کے ذوالجناح کو کھڑی ہوئی ہے۔ امام نے دیکھا، نیچے اترے، بیٹی کو گلے لگایا۔ بیٹی کو جب یقین آ گیا کہ
کہ اب بابا جا رہے ہیں. آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی جن کی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بچی آپ کو لپٹتی ہے آگے. بچیوں کی عادت ہے, بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں. حضرت آران محترم, وہ بیٹی دیکھ رہی ہے صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا, دیکھا بابا بھی جا رہے ہیں, بس حضرت آران محترم. تو بچی نے ایک گزارش کی ہے اپنے باپ سے, ہائے غریب امام, غربت میں کسی باپ سے کوئی بیٹی تقاضا نہ کرے. بیٹی نے کہا بابا ہمیں واپس مدینہ چھوڑا ہے. امام نے کہا بیٹی اب ممکن نہیں ہے. یہ کہہ کر امام کی سواری چلنا شروع ہوئی. پیچھے سے آواز آئی محلن محلن ابن زہرا, اے زہرا کے لال آہستہ چلو. بس حضرت آران محترم امام نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا بہن ہے. کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے ماں کی ایک بات یاد آ گئی ہے, ایک وصیت. ماں کا نام سننا تھا. امام حسین نیچے اترے. بہن نے امامے کا کپڑا ہٹایا اور گردن پر بوسے لینا شروع کیا. بس حضرت آران محترم یہ ماں جانتی تھی کہ میرا بیٹا کس خنجر سے ذبح کیا جائے گا. حضرت آران محترم بس روز عاشور عصر عاشور حسین لڑتا رہا. پھر آواز آئی حسین بس کافی ہے. اسی اثنا میں کہتے ہیں ایک پتھر آیا جو امام کی پیشانی پہ لگا, خون بہنا شروع ہوا. امام نے بازو سے خون کو صاف کیا, تیر زہر آلودہ تھا, سینے پہ آگے لگا. بس امام اس تیر کی وجہ سے امام آہستہ آہستہ زین سے زمین پر آئے. جب زمین پر آئے, مصائب مجھ سے بڑے نہیں جائیں گے مگر میں اتنا کہوں گا جس کے پاس جو تھا اس نے زہرا کے گلشن کو اجاڑ دیا. لکڑی تھی, نیزہ تھا, تلوار تھی, پتھر تھے, ٹانگیں تھیں, جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ کیا. حضرت آران محترم دشت کربلا میں یہ زہرا کے پھول بکھرتے رہے اور ایک بہن چند قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے. شمر اور جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا نا, مقتل کہتا ہے وہ چھوٹی سی بچی اس سے برداشت نہیں ہوا. وہ بھی اپنے بابا کے پاس آئی ہے کہ اپنے بابا کو بچائے, لیکن اسے تازیانوں سے جدا کر دیا, اسے تماچوں سے الگ کیا گیا. بس مصائب آپ سنتے ہیں امام کے ساتھ کیا ہوا. روزے عاشور گزر گئی, شام غریبہ آئی. اب وہ ایک بہن ہے جو بچوں کو جمع کر رہی ہے. مقتل میں اندھیرا ہے, تاریکی ہے, ایک بچی نہیں مل رہی. اب اس رات کے اندھیرے میں کیا جا کے دیکھا کہ ایک سر بریدہ بدن پہ بچی سو رہی ہے. حضرت آران محترم بیٹی کو باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی نا, شام غریبہ میں بھی بچی اپنے بابا کے سینے پہ سو رہی ہے. بی بی زینب نے بچی کو اٹھایا اور ایک سوال پوچھا, بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا بابا کے سینے پہ سو رہی ہوں. حضرت آران محترم کسی بیٹی کو باپ اس حالت میں نہ ملے. بس بی بی نے یہی پوچھا, بیٹا یہ بتاؤ آپ کو پتہ کیسے چلا رات کی تاریکی میں سر بھی موجود نہیں ہے, یہ آپ کے بابا کا بدن ہے؟ بچی کہتی ہے میں تو بابا بابا کہہ رہی تھی, بس دو ہاتھ بلند ہوئے, الیہ الیہ, آجا. بچی سینے میں سو گئی. بس حضرت آران محترم کسی بچی بابا کے اس کاروان میں ساتھ ساتھ ہے. ایک مقام پر بی بی زینب امام کے سر کو نیزے پہ کہتی ہیں کہ بھیا اگر مجھ سے بات نہیں کرتے تو نہ کرو, اس بچی سے تو کرو جو خاموش ہے. بس یہ خاموشی شام کے زندان میں ٹوٹی. حضرت آران محترم جب بچی نے پھر ایک دفعہ بابا بابا کہا ہے نا, تو پھر بابا کا سینہ نہیں آیا, ایک دشت آیا. دشت سے کپڑا ہٹا تو ایک بال خاک میں آلودہ, چہرے پر زخموں کے نشان تھے.
ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے. بچی نے جب بابا کو دیکھا نا اتنے عرصے کے بعد تو بچی کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی, بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا, بابا یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی بابا. بس یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میرے بیمار امام نے اسی کرتوں میں اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ اس بچی کا جو آج بھی زندان میں ہے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. حاضرین میں جتنے ہیں ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما. جتنے بیمار کربلا کی صدقے شفا عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. پروردگار ہم خطاکار ہیں, گناہگار ہیں, مرنے سے پہلے مغفرت فرما. ہماری عاقبت بخیر عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. کل باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا ہے وہاں جو زخمی ہیں پروردگار انہیں شفا عطا فرما. ان کے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما. پروردگار ہمارے ملک کو اس طرح کے خطروں سے پاک فرما. جہاں مجلس عزاداری ہو رہی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بے اہتمام ماتم حسین. مومنین سے گزارش ہے حلقہ بنا لیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین